بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جوانی کی حفاظت کے بارے میں بات کریں گے، تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک 16 سال کا لڑکا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام کے سلسلے میں بھیجا۔ وہ لڑکا اس کام کے سلسلے میں وہاں سے نکلا، ایک دم وہاں ہوا چلتی ہے اور پردہ اٹھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک عورت غسل کر رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ میں نے کیا دیکھ لیا؟ پرانے وقتوں میں دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، لوگوں نے پردے لٹکائے ہوئے ہوا کرتے تھے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے۔ وہ لڑکا سوچتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کے لیے بھیجا تھا، اور یہ میں نے کیا کر دیا۔ اس نے وہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہوتا کہ اچانک ہوا چلتی ہے اور اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ وہ ایک یا دو دفعہ دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ اتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے، اتنا وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، خوف کی وجہ سے وہ کہتا ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ اور وہ پھر کافی دن تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں جاتا۔ وہ اپنے گناہ کی وجہ سے خوف زدہ ہو جاتا ہے اور کہیں دور چلا جاتا ہے، اور کہتا ہے میں سامنا کیسے کر پاؤں گا جو میں نے گناہ کر دیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اس کو تلاش کرو۔ جب آپ انہیں تلاش کرنے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک بکریوں کے چرواہے والا ہوتا ہے۔ وہ بکریوں کے چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے کوئی نوجوان دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک نوجوان ہے جو یہاں رہ رہا ہے کافی عرصے سے۔ وہ نوجوان پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان رہتا ہے اور کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ شام کو نیچے آ جاتا ہے تو ہم ایک گلاس اسے دودھ کا دے دیتے ہیں، اور وہ دودھ پی لیتا ہے اور پھر ادھر ہی پہاڑیوں کے چوٹیوں کے درمیان چلا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ اگر وہ اب آئے تو ہمیں بتانا۔ تو جیسے ہی وہ نوجوان شام کو نیچے آتا ہے تو وہ بکریوں کے چرواہے والے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں کہ وہ نوجوان دوبارہ اس جگہ سے نیچے آ گیا ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہ اسے دیکھتے ہیں تو وہ ایک چوزے کی طرح ہوا کمزور شخص بنا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس شخص نے نہ اتنے عرصے سے کچھ کھانا پینا بند کیا ہوتا ہے، اپنے خوف سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، وہ چوزے کی طرح بن جاتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جانا ہے۔ نوجوان بہت ہی خوف زدہ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں ایک ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں، میں کیسے سامنا کروں گا؟ میں اپنے گناہ کی وجہ سے شرمندہ ہوں، میں کیسے سامنا کروں گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں لے کر جانا ہے۔ وہ اسے زبردستی لے جاتے ہیں اور اسے جا کر وہاں پہ چارپائی پر لٹاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے چارپائی پر مت لٹاؤ، مجھے نیچے لٹاؤ۔ اتنے میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنی ران پر اس کا سر رکھتے ہیں اور اس سے ماجرا، قصہ، واقعہ پوچھتے ہیں۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرا گناہوں سے بھرا ہوا سر نیچے رکھ دیجئے، میں گناہ گار ہو چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تم قصہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ وہ نوجوان بیان کرتا ہے کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، ایک یا دو دفعہ میری نظر اس عورت پہ پڑی ہے جو غسل کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اب کیا چاہتے ہو؟ وہ نوجوان کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل گئی، وہ تمہیں معافی مل گئی۔ اتنے میں ہی وہ نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے
کہ میرے جسم میں چونٹیاں چبھ رہی ہوں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سچویشن کے بارے میں، ایسی حالت کے بارے میں بتاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ نوجوان، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا وقت قریب آ گیا ہے۔ اتنی ہی دیر میں وہ نوجوان وفات پا جاتا ہے، اس کے جسم سے جان نکل جاتی ہے، اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اور پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے جنازے کا وقت آتا ہے۔ جب اس کا جنازہ پڑھا کر لے کے جایا جاتا ہے اور اس کا جنازہ لے کر جاتے ہوئے صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پاؤں پر چل رہے ہیں۔ جب صحابہ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ جنازے میں اتنے لوگ تو نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ اس کے جنازے میں فرشتے اتنے آئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مسلمان بھائیوں، میرے معزز بہن بھائیوں، اگر آپ بھی ایسے گناہ کا حصہ بن چکے ہیں، یہ ایسے گناہ میں شراکت کر چکے ہیں، وہ نوجوان جس نے 1 یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ دیکھا، تو اس نے خود کو اتنا گناہ گار پایا کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے وہ گھبرانے لگا اور دور پہاڑ چوٹیوں کے درمیان رہنے لگا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ تو کیا آپ اور ہم ایسے نہ جانے کتنے گناہ کر چکے ہیں؟ اور کیا ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے؟ کیا ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں؟ اور اگر آپ سے بھی ایسا گناہ ہو گیا ہے تو آئیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہم نہ جانے روزانہ ایسے کتنے گناہ کرتے ہیں الگ الگ سائٹس پر جا کر۔ تو معافی مانگیے سچے دل سے، وہ اللہ بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے۔ معافی کے لیے اچھے طریقے سے وضو کیجیے، نوافل ادا کیجیے، دل سے توبہ کیجیے، وہ رب اتنا رحیم ہے، جب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اگر آپ بھی اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔